ونصلي ونسلم على رسوله الكريم نبينا وسيدنا ومولانا وملجانا وماوانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلکہ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ نام مبارک سید عالم نبی رحمت علیہ السلام، یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ اس نام پاک میں جب معنوی طور پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نام کسی ایسی شخصیت کا ہی ہوگا جس کی ہر ادا قابل تعریف ہے۔ نابینا کو بینا نہیں کہا جاتا، جو گونگا ہے اس کو متکلم نہیں کہا جاتا، جو بہرا ہے اسے سمیع سننے والا نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یا تو اس کا یہ نام نہ ہو یا ہے تو پھر یہ صفت بھی ہونی چاہیے۔ نبی رحمت سید عالم نور مجسم صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ، آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، جس کی مصدر حمد ہے، اور حمد کا معنی ہے تعریف کرنا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اس کا معنی ہوا جس کی تعریف کی گئی، کی جاتی ہے، کی جا رہے گی، کیونکہ حمد کا معنی ازل سے ابد تک تعریف ہی ہے۔ تو جس کا جو نام ہے ہم رکھیں تو اس کے لیے ضروری نہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام کا نام نہ کسی خلق نے رکھا، نہ کسی نسبت والے یا نسب والے چچا نے رکھا، یہ نام رب کریم نے رکھا ہے۔ آپ کا نام رب کریم نے رکھا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی جس کا جو نام مقرر فرمائے اس نام کی معنوی تعریف اس میں ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ نام صحیح قرار نہیں پائے گا۔ اور جب نام صحیح نہ ہوا تو نام رکھنے والا، تو سرکار کا نام، یہ نام جو ہے یہ تو رب کریم نے رکھا ہے روایات میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ نام حضرت عبد المطلب نے رکھا ہے، آپ کے دادا جان نے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ نام آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رکھا ہے، لیکن یہ تو سارے خلق ہیں، مخلوق ہیں۔ آپ کا نام تو اس وقت بھی یہ تھا جب کہ ابھی مکہ شریف کا نام نہ نشان، اور وہاں کعبۃ اللہ کا ہونا تو دوسری بات ہے، شہر کا ہی نام نہیں ہے۔ اس شہر کی بنیاد زمزم شریف سے رکھی گئی، جو کہ بروایت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی مبارک کی رگڑ سے پیدا ہوا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے اس زمین پر مارا یا پاؤں مارا اور زم شریف جاری ہوا۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، تو زمزم شریف پہلے ہے، شہر مکہ بعد میں ہے، مکہ معظمہ بعد میں ہے۔ ابھی مکہ شریف کا نام نہ نشان، اور عرب کا نام نہ نشان، زمین بحیثیت زمین تھی، خلق السماوات والارض۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ رب کریم جل مجدہ العظیم نے زمین کو پہلے بنایا ہے، پھر آسمان کو ظاہر فرمایا۔ جب آسمان بنا تو پہلا خلق سبع سماوات، 7 آسمان پیدا فرمائے، ومن الارض مثلہن، اسی کے مطابق آسمان بھی بنے، زمین بھی بنی۔ 7 آسمان بنے، یہ نیچے ہیں، اللہ کا عرش اس سے اونچا ہے، عرش پاک سب سے اونچا ہے، اس کے نیچے آسمان ہے۔ تو آسمان عرش کے نیچے ہیں، اور عرش جو ہے اس کا حسن حضور کا نام ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جب آنکھیں کھولی تخلیق کے وقت تو میں نے رب ذوالجلال کے عرش مبارک پر بنانے والے کا نام بھی لکھا دیکھا، جس کی خاطر بنایا ہے اس کا بھی نام دیکھا۔ بنانے والا خود ہے اور جن کی خاطر وہ حضور ہیں۔ تو آپ کا نام نامی اس پہ گرامی بتاتا ہے کہ حضور قابل تعریف ہیں، جو آپ کو تعریف کے ساتھ یاد نہ کرے وہ قرآن شریف کا بھی منکر ہے، اس کو عرش کے سائے کے نیچے رہنے کا حق بھی نہیں ہے،
کہ رب ذوالجلال نے یہ، حالانکہ سرکار کے اور نام پاک بھی ہیں، احمد یہ نبی پاک علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی ہے، لیکن وہاں احمد کی بجائے محمد لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا معنی معبود، الالہ معبود، اور محمد علیہ السلام کا معنی تعریف کیا گیا، لیکن دونوں میں معنوی اعتبار سے امتیاز ہے۔ اللہ معبود ہے، اس کی عبادت مخلوق نے کی، مخلوق نے کی ہے۔ اللہ خالق ہے، عرش مخلوق ہے، عرش نے بھی اس کی حمد کی ہے، اس کی تعریف، اس کی عبادت کی ہے، فرش نے بھی کی ہے، آسمانوں نے بھی، زمینوں نے بھی، ملائکہ نے بھی، انسانوں نے بھی، حیوانات نے، جمادات نے، سب نے اس کی تعریف کی ہے، اس کی عبادت کی ہے۔ اللہ اللہ ہے، معبود حقیقی ہے، ہر شے اس کی عبادت کرنے والی ہے، لیکن حضور کا نام محمد ہے۔ اب تعریف کرنے والے تو ہے ہی نہیں تھے، معلوم ہوتا کہ تعریف اسی نے کی ہے جس نے ان کو محمد بنایا ہے، تعریف اسی نے کی ہے، تعریف اس نے کی جس نے بنایا، عبادت اس نے کی جسے اس نے بنایا، اپنی معبودیت کا جلوہ ظاہر کرنے کے لیے مصطفیٰ کو بنایا، اور ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے نام کا اظہار فرمایا۔ یہ بالکل واضح سی بات ہے، حضور کا نام ہے، تعریف کیا گیا۔ ابھی دنیا میں کوئی تعریف کرنے والا ہے ہی نہیں، لیکن آپ محمد ہیں، اس وقت بھی ہیں، اس وقت بھی ہیں۔ تو حضرات گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو جو حمد کا پیکر بنایا ہے، مجسمہ حمد بنایا ہے، آپ کی پاک ذات اور حمد دونوں لازم ملزوم ہیں۔ روشنی نہ ہو تو سورج نہیں ہے، روشنی نہ ہو تو سورج نہیں ہے، چمک نہ ہو تو چاند نہیں ہے، جھلملاہٹ نہ ہو تو تارے نہیں ہیں، حلاوت نہ ہو تو شہد نہیں ہے، مہک نہ ہو تو گلاب نہیں ہے، حمد نہیں ہے تو محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر سنیوں نے یہ کہا ہوتا تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ انہوں نے یہ کیا دیا، اپنی طرف سے کر دی، نہ، جس نے پیدا کیا ہے اس نے باقیوں کو عیب بھی پیدا کیا ہے، محبوب کو بہامہ وجوہ قابل تعریف پیدا کیا۔ والذی بعث فی الأمیین، ان پڑھ ہونا عیب ہے، ان پڑھ ہونا، آپ کو تو میں نے نہیں کہا نا، میں نے صرف امی کا معنی بیان کیا ہے، پریشان نہیں ہوں، ان پڑھ عیب ہے۔ اسی لیے احمد رضا بریلوی پہ خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں، انہوں نے نبی رحمت علیہ السلام کے لیے امی کا لفظ جو استعمال ہوا ہے اس کا یہ ترجمہ ان پڑھ کیا ہی نہیں۔ جو اس کا ترجمہ ان پڑھتے ہیں وہ بدبخت علم کے دشمن ہیں، علم سے خالی پیدا ہوئے ہیں، انہیں علم ہے ہی نہیں، اصل میں وہ ان پڑھ ہے، جو انہیں نہیں جانتا ہے اصل میں ان پڑھ ہے، جو ان کی نہیں سنتا اصل میں بہرا ہے، جسے ان کا حسن نظر نہیں آتا اصل میں اندھا ہے، اور جو ان کو نہیں مانتا پکا بے ایمان ہے۔ سب حسن جو ہے وہ میرے آقا کے جسد اقدس کا رواں رواں حسن کو بیان کر رہا ہے، رواں رواں حسن کو بیان کرتا ہے۔ تو حضرات گرامی،
رب کریم جل مجدہ العظیم نے فرمایا وہ وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں بھیجا، تو یہ تو تھا عیب، تو مولا کریم تو نے عیبی کیوں بنائے؟ ان پڑھ فرمایا میں نے اگر یہ ان پڑھ پیدا کی ہیں تو پڑھانے والا بھی تو میں نے بھیجا ہے۔ ساری دنیا ان پڑھ، سرکار پڑھانے والے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ کریم فرماتا ہے وہ رسول پاک بھیجا جو یعلمہم انہیں پڑھاتا ہے، کتاب بھی پڑھاتا ہے، حکمت بھی پڑھاتا ہے۔ تو هو الذی بعث فی الامیین، امیین عیب ہے، یعلمہم حسن ہے، کیونکہ یعلم علم سے ہے، نہ جاننا عیب ہے، جاننا حسن ہے۔ نہ جاننے والے باقی مخلوق، جاننے والا مصطفیٰ ہے، جاننے والے حضور ہیں، جسے علم کہتے ہیں وہ میرے آقا کے حسن کا نام ہے۔ گر وہ نہیں آتے تو علم ظاہر ہی نہیں ہوتا تھا، علم ظاہر ہی نہیں ہوتا تھا۔ حد نہیں ہے، آپ کچا کوٹھا بھی بنا لیں نا تو اس کی گیٹ پر، دروازے پر باہر اپنا نام لکھتے ہیں تاکہ کوئی غیر داخل نہ ہو۔ رب کریم نے اپنا مبارک گھر تو بنوا لیا اونچے معماروں سے، لیکن وقت وہ آیا کہ بدبخت کافروں نے بت رکھے ہوئے ہیں۔ رب نے ان پہ گوڑے نہیں برسائے، آگ نہیں برسائی، رب کریم نے ان پہ پتھر نہیں برسائے۔ لوط علیہ السلام کی قوم بدکاری کرے، ان پر پتھر برسیں، اور حضرت صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، دیگر رسول کرام کی منکر امتیں انکار کریں تو خدا کا قہر نازل ہو۔ اور یہاں خدا کے گھر میں 360 بت ہیں، کوئی قہر ہی نہیں ہے۔ اصل اس کا اشارہ سرکار نے کیا ہے۔ اے کاش کے پڑھنے والوں کو خدا شعور دے، پھر پتہ چلتا ہے وہ کیا ہے۔ رب العزت نے شہر مکہ پر گوڑے نہیں برسائے، آگ نہیں برسائی، پتھر نہیں برسائے۔ کیوں نہیں برسائے؟ کیا طائف والوں نے میرے آقا علیہ السلام کو ستایا نہیں؟ بنو ثقیف نے ستانے کی حد کر دی، میں بیان نہیں کر سکتا، میری زبان میں ہمت نہیں ہے، لیکن چلو رب نے تو ان پر پتھر نہیں برسائے، یہی کہہ دیتے یا اللہ ان کو تباہ کر دے۔ اگر لوط علیہ السلام کی قوم بدکار ہو تو ان پہ آگ برسی ہے، ان پہ پتھر برستے ہیں۔ اگر حضرت نوح علیہ السلام کی گستاخ اور منکر امت ہے تو ان کو پانی میں ڈبو کے مارا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تو فرعون کو اور اس کے ساتھیوں کو فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم نے سب کو ڈبو کے مارا، ایک بھی نہیں چھوڑا۔ اجمعین جو ہے فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، ایک بھی نہیں چھوڑا۔ تو مولا وہ تیرے رسول ہیں، وہ کریم ہیں، وہ تیرا خلیل جلیل ہے، وہ صفی اللہ ہے، وہ نجی اللہ ہے، ان کے دشمنوں کا تو یہ حال ہے، یہ تو تیرا حبیب ہے، یہ تو تیرا حبیب ہے۔ تو ان کا انکار کرنے والے، ان کو ستانے والوں کو تو ایسی کرشنگ چاہیے تھی، ان کی ایسی تباہی چاہیے تھی کہ دنیا کو عبرت ہو جاتی، لیکن مولا کریم وہ بس رہے ہیں۔ تو نے ان پہ پتھر بھی نہیں برسایا، آگ بھی نہیں برسائی۔ میں سیدھی بات کرتا ہوں، رب نے قرآن میں فرمایا برسا دیتا پر میرا مصطفیٰ برداشت نہیں کرتا، برسا دیتا۔
برسا دیتا. یہ نہیں کہ وہ عذاب کے لائق نہ تھے، اہل نہ تھے، لیکن عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رحمت للعالمین ہیں. عذاب مانگتے نہیں ہیں، عذاب مانگتے نہیں ہیں. محبوب علیہ السلام عذاب نہیں مانگتے. تو بس یہ جواب سرکار نے دے دیا ہے کہ میرا رب جل مجد العظیم اس لیے مکہ معظمہ پہ اس نے قہر نازل نہیں کیا، خانہ کعبہ پہ پتھر نہیں برسائے کہ انہوں نے بت رکھے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے خدا نے حلم اختیار فرمایا اس لیے کہ وہ حلیم ہے، اور اس کا فیصلہ تھا کہ اس شہر میں میرا محبوب تشریف لائے گا. حضور تشریف لائیں گے اس شہر میں، حضور تشریف لائیں گے. لہذا رب کریم نے ان پہ پتھر بھی نہیں برسائے، انہیں عذاب بھی نہیں دیا، حتیٰ کہ فرشتوں نے آ کے کہا کہ حضور دعا کرے اللہ ان کا کھانا خراب کر دے. غزوہ حنین زبردست غزوہ ہے. اس میں اہل ایمان کو بہت زبردست پریشانی کا سامنا ہوا، لیکن وہاں دعا کی حضور نے. کیا دعا کی؟ اللہم اغفر لقومی، اللہم اہد لقومی، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے. انہم لا یعلمون، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں. تو آپ تو غصے میں آتے تو کہتے اگر تو مجھے نہیں جانتا میں تینوں کی سمجھا ہوں، میں تمہیں جتی جی لوگ نہیں سمجھتا. اگر تو مجھے نہیں جانتا تو میں تجھے کیا جانتا ہوں. قربان وہ بدبخت نہیں جانتے، لیکن مصطفیٰ جانتے ہیں کہ یہ میری قوم ہے، یہ میری قوم ہے. اللہم اہدہم فإنہم لا یعلمون، اللہم اہد عبادک فإنہم لا یعلمون، اللہم اہد خلقک فإنہم لا یعلمون. نا اللہم اہد قومی، اللہ کے نسبت سے بات نہیں کی، اپنی نسبت سے کی ہے. اس کا ذکر کیا ہے ہدایت کے حوالے سے، ان کے بچاؤ کا ذکر کیا ہے اپنی قوم ہونے کے حوالے سے کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے. اور اگر کوئی یہ سوال اٹھتا کہ ان کو یہ ہدایت والے ہیں، پتھر برسانے والے ہیں، آگ برسانے والے ہیں، بکواس کرنے والے ہیں، جادوگر کہنے والے ہیں، کاہن کہنے والے ہیں، یہ مجنون کہنے والے ہیں، یہ عذاب کیوں نہ آئے؟ یہ عرض کی قومی، یہ میری قوم ہے، میری قوم ہے. اپنی قوم کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے عذاب نہیں مانگا، عذاب نہیں مانگا. جذبات سے مشتعل ہو کر اپنی برادری سے ٹکر لینا یہ ہماری کمزوری ہے. پوری دنیا کفر نے ستانے کی حد کر دی، لیکن معاف کر کے ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنا یہ محمد عربی کا کام ہے. سرکار دو عالم نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہے. اسی لیے تو آپ کا نام ہی محمد ہے. ایسا نام حضور کا نام محمد ہے، سرکار کا نام محمد ہے علیہ الصلوۃ والسلام. الہ ہے، معبود ہے، اور علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، اور علیم ہے، اور خالق ہے، خیر الرازقین ہے، ارحم الراحمین ہے، احسن الخالقین ہے، رب العالمین ہے. اس کے بے شمار نام ہیں، لیکن محمد نام اپنا نہیں رکھا، مصطفیٰ کا رکھا ہے. نام جو آپ رکھا ہے تو اپنا نام لکھ لیتا، کیونکہ ہم تو ساری اسی کی ہے. ان کا نام محمد کیوں رکھا ہے؟ اپنا نام کیوں نہیں رکھا؟ یہ قابل تعریف بہانہ کیوں ہے؟ اگر وہ
منکروں گستاخوں پر عذاب لاگو کرتا ہے تو یہ عیب نہیں ہے، یہ ان کو مٹانے کے لیے ہے تاکہ زمین کا سینہ پاک ہو جائے، اور حضور مکے والوں کے لیے مانگتے نہیں عذاب تاکہ خدا کے گھر کا شہر تباہ نہ ہو جائے۔ خدا کے گھر کا شہر تباہ، لکھنے والا یہی لکھے گا خدا کے گھر کا والا شہر تباہ ہو گیا، کرش ہو گیا، نہیں۔ حضور دعا کریں، مینا کے پہاڑوں پہ آپ آ گئے تو جبریل امین آ گئے، پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا، حضور ان کی تباہی کی دعا کریں۔ اللہم اہد قومی، مولا میری قوم کو ہدایت دے۔ وہ کیا حوصلہ ہے کہ اتنی تکلیف اٹھا کر بھی میری قوم کہتے ہیں۔ یہاں تو باپ اکلوتے پہ ناراض ہو جائے تو منہ پہ تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے دفع ہو جاؤ، تو میرا ہی نہیں، حالانکہ برتھ رجسٹر میں اس کا نام ہے، کمیٹی کے رجسٹر میں اس کا نام ہے، لیکن یہ چونکہ نافرمان ہے تھپڑ مار کے کہتا تو میرا ہی نہیں۔ یہاں دنیا کفر پتھر برسا رہی ہے، میرے آقا عرض کرتے اہد قومی، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے۔ اگر میرے آقا قومی نہ فرماتے تو جانے کیا ہوتا، قومی کہہ دیا، قومی کہہ دیا، کیونکہ خدا کو مصطفیٰ کے نشان پسند ہے، اس لیے قومی کہہ دیا کہ یہ مٹائے نہ جائیں، یہ میری قوم ہے، یہ نہیں مانتے تو ان کی پشتوں سے پیدا ہونے والے میرا نام لیں گے، میرا نام لیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سید عالم نبی محترم صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ آپ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، ابن سلیم خبردار، لا تحقرن شیئا، کسی شے کو حقیر نہ سمجھو۔ حدیث شریف یاد ہے؟ آج دل چاہتا ہے کہ اس حدیث شریف کے الفاظ پہ ذرا بحث ہو ہی جائے، کئی دن سے میں لٹک رہا ہوں۔ حقیر نہ سمجھو، کسی شے کو حقیر نہ سمجھو۔ وہ فرماتے جب سے میرے آقا علیہ السلام نے مجھے یہ فرمایا اس کے بعد میں نے کسی گدھے کو بھی حقیر نہیں کہا، میں نے کسی جانور کو بھی حقیر نہیں کہا، میں نے کسی پتھر کو بھی حقیر نہیں کہا، کیونکہ سرکار نے جو فرما دیا حقیر شے کو۔ اور پھر یہ فرمایا اگر شے حقیر نہیں ہے تو کوئی نیکی بھی حقیر نہیں ہے، نیکی کا کوئی کام حقیر نہیں ہے، ہر نیکی کا کام بڑا عظیم ہے، ذہن میں رہے، ہر نیکی کا کام بڑا عظیم ہے۔ یہاں ایک اور حدیث شریف ہے، علامہ عبدالعظیم المنذری صاحب الترغیب والترہیب، کتاب الترغیب والترہیب، 4 جلدوں میں آپ نے حدیث پاک جمع فرمائی ہے۔ بڑا کرم کیا ہے ان علماء نے، عظماء نے، صلحاء نے، ہم جیسے مسکینوں کے لیے ہدایت کا اتنا سامان اکٹھا کر دیا۔ جو سیوطی لاکھوں کا حافظ ہے، لاکھوں حدیثوں کا حافظ ہے، اور حضرت صاحب جواہر البحار علامہ یوسف نبہانی رحمہ اللہ ساری زندگی حدیث شریف کی وضاحتوں پہ قلم چلاتے رہے۔ عبدالرؤوف مناوی حضرت شیخ جناب جلال الدین سیوطی کی احادیث شریفہ کی شرح میں لکھتے رہے، اور فیض القدیر لکھ کر عالم اسلام پر بڑا احسان کیا ہے۔ اور کنز العمال حضرت امام سیوطی ہزاروں لاکھوں احادیث شریفہ، پھر بھی دعویٰ نہیں کرتے کہ میں نے ساری احادیث اکٹھی کر لی ہیں، فرمایا جو کچھ میرے سمجھ میں مجھ تک پہنچی میں نے وہ بیان کر دی ہے، باقی خدا جانے اس کا رسول جانے۔
جو حدیث شریف الترغیب والترہیب میں موجود ہے. آپ نقل کرتے ہیں غالباً اس کے راوی حضرت انس بن مالک ہے. انس بن مالک، اللہ اکبر، کسی بڑے کا منگتا حقیر، کسی بڑے کا کمی. وہ کہتے کمی ٹھہرانا، وہ کہتا ہے سارا کوئی تو میرے مالک کے پاس ہے، میں تو کمی ہوں، لیکن میرے آقا علیہ السلام کے دربار کے رہنے والوں کو میں کمی بھی کہتا ہوں، میری زبان جلتی میں نہیں کہہ سکتا. وہ یوں کہیے کہ صحابی ہیں، کیونکہ صحابی اسے کہتے ہیں جو ہر وقت حضور کے پاس ہے. حضرت انس بن مالک، آپ نے 10 سال مدینہ شریف میں حضور کے قدموں میں گزارے ہیں. کتنے؟ 10 سال. کبھی میرے آقا انس فرماتے، کبھی پیار سے انیس فرماتے ہیں، یا انیس. ابو ہریرہ، کبھی ابا ہریرہ فرماتے، کبھی یا ابا ہر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی تو فرماتے یا عثمان، کبھی فرماتے یا عثیم، پیار سے. ہمیں حکم نہیں ہے، سرکار کو پیار ہے، انہوں نے یہ کہہ دیا ہے. اللہ اکبر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ناقل ہے کہ میرے آقا مولا سید علیہ السلام نے فرمایا کان رجلان سرقا بالمفازہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جنگل میں 2 آدمی جا رہے تھے. ایک عابد و زاہد تھا، ایک عبادت گزار تھا. والآخر بہ رہق. اب میں کون سا لفظ لاؤں اس کے ترجمے کے لیے؟ رہق یعنی پرلے درجے کا پلید آدمی تھا، گناہگار، فحش سے نہیں بچتا تھا، بے حیائی سے نہیں بچتا تھا، بے حیائی سے نہیں بچتا تھا. بات پھر سنیے، نیکی کوئی بھی حقیر نہیں ہے، حقیر ہم ہیں، حقیر ہم ہیں، نیکی حقیر نہیں ہے. کسی نیکی کو ہلکا نہ سمجھو، کسی نیکی کو ہلکا نہ سمجھو، اور کسی برائی کو چھوٹا نہ سمجھو، کسی برائی کو چھوٹا نہ سمجھو. کیونکہ جب ہم سکول میں پڑھتے تھے تو اس وقت یہ سنا تھا کہ آخری تنکا اونٹ کی کمر توڑ دیتا ہے، یعنی بوجھ برداشت نہ رہے، چھوٹا سا تنکا بھی اس کی کمر توڑ دیتا ہے. اس واسطے کسی برائی کو چھوٹا نہ سمجھو، کہیں ایمان کو داغدار نہ کر دے، ایمان کو داغدار. اگر برائی ایمان کا منہ کالا کرتی ہے تو پھر سنت مصطفیٰ علیہ السلام ایمان کا چہرہ روشن کرتا. حضور کی سنت ایمان کا چہرہ. پھر سنیے، حضور کی سنت ایمان کا چہرہ روشن کرتی ہے، تو سنت جو حضور کے غلاموں کے ایمان کو روشن کرتی ہے، اگر میرے آپ کے چہرے پہ آ جائے تو چہرہ بھی روشن ہوتا ہے. چہرہ بھی روشن ہوتا ہے. چھوڑا کتے یہودیوں انگریزوں کے طریقوں کو، اپنا چہرہ مصطفیٰ پاک کے غلاموں کا حصہ بناؤ، کیونکہ حسن خدا کے محبوب میں ہے اور کسی میں حسن نہیں ہے. جن کے نام سے خدا کا عرش سج جائے، ان کی سنت اگر میرے جیسے غلام کو مل جائے تو کرم نہیں ہوگا، کرم ہوگا. الحمدللہ. اور میں اپنے ذوق میں کہا کرتا ہوں، جب جنازہ اٹھتا ہے تو کہتے ہیں منہ دکھا دیجیے، تو پردہ کھول کر کفن کا تو منہ دکھاتے ہیں، اور پھر آپ کلمہ شریف پڑھتے ہیں، چہرہ دیکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اکثر لوگ جب جنازے کی چاہ پہ اٹھا کہتے کلمہ شہادت، کلمہ شہادت. اگرچہ بات کو ڈانگ مارتا ہے لیکن ہمیں خوشی ہوتی ہے، کیونکہ ذکر کرتے ہوئے چلنا یہ بھی بہتر بات ہے، اس میت کے لیے بھی وجہ سعادت ہے. تو میں کہتا ہوں جب اس کا چہرہ
کہتا جی مجھے کئی دوستوں نے کہا جی ہم نے فلاں کو دیکھا، اللہ اکبر کیا چہرہ حسین تھا، بہت ہو چکے لیکن چہرہ حسین تھا. جیسے میں قسمیہ کہہ سکتا ہوں کہ فقیر نے غزالی زماں کا چہرہ دیکھا، کیا حسین تھا. فقیر نے حضرت علامہ مولانا عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ دیکھا، کیا حسین تھا. میں نے اپنے استاد گرامی استاد حضرت شیخ القرآن علامہ غلام علی اوقاروی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ دیکھا، کیا حسین تھا. امام المحدثین سید احمد قاضی بریلوی کا دیکھا، کیا حسین تھا. استاد گرامی مفتی اعظم اہل سنت مولانا مفتی عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ دیکھا، اگرچہ رنگ کچھ سانولا تھا لیکن خدا کی قسم چمک رہا تھا. کھولا کفن کھولا تو چہرہ دیکھ کر ایمان تازہ ہو گیا. تو میں پوچھتا ہوں آپ جب میت کا کفن پہنا کے قبر میں اتارتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ گریں گنڈا کھول دو، کہیں ہو کہ نہیں کہتے؟ گریں کھول دو. کیوں؟ آپ تو جائیں گے نہیں، کوئی بھائی بھی نہیں جائے گا، ماں بھی رو دھو کے ودا کر بیٹھی، اہلیہ بھی رو کے ودا کر بیٹھے، بچے بھی رو دھو کے دفن کر بیٹھے. جائے گا تو اندر کوئی نہیں، تو کھلا کیوں ہے؟ ہم تو نہیں جائیں گے، ملائکہ تو آئیں گے. وہ گرا کھول سکتے ہیں. اب میں اپنے ذوق کے بغیر نہیں جا سکتا. وہ گرا کھول سکتے ہیں، فرشتے گرا آپ کیا کھولتے ہیں؟ مجھے اس میں یہ راز نظر آتا ہے ہم فرشتوں کو ویلکم کرتے ہیں، آؤ دیکھو مصطفیٰ کے غلام کا چہرہ کتنا نکیرین دیکھو غوث پاک کا چہرہ کتنا حسین ہے. غوث پاک جیسے اکابر کو قبر میں آ کر وہ حساب کیا لیں گے؟ وہ تو زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں. فرید پاک کی تو زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، حاجی شیر رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں. انہیں دکھایا جاتا ہے کہ تم نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ یہ تو پیدا کرے گا جو کہ فساد کرے گا. ذرا دیکھو تو صحیح اس کو، یہ فسادی ہے یا آباد کرنے والا ہے؟ فرید پاک کے مزار پر آج تک قرآن شریف کی تلاوت ہو رہی ہے. داتا حجویری کے آستانے پر آج تک تلاوت ہو رہی ہے. یہ آبادی ہے یا بربادی ہے؟ تو اللہ والوں کے مزار پر تو فرشتے زیارت کے لیے آتے ہیں، وہ زیارت کے لیے آتے ہیں. اللہ اکبر. ایک بزرگ ان کا ذکر خیر شیخ محقق نے اخبار الاشعار شریف میں کیا ہے. ابن ہارون نکیرن آ گیا سلام. ہاں ویسے فقیر نے یہ السلام علیکم جو پڑھا ہے نا، یہ بھی میں نے کہیں پڑھا ہے اس لیے پڑھ لیا ہے. چلو کتاب کا بھی نام لے دیتے ہیں، کیا بات، آپ یاد رکھیں نہ رکھیں فقیر کا سبق تو ہو جائے گا. اقتباس الانوار میں یہ نقل ہے کہ نکیرین سید بادشاہ 11ویں والے پیر کے مزار میں آ گئے، غوث پاک کے حضور آ گئے، غوث پاک کی بارگاہ میں مزار پر انوار میں آ گئے. آ کے کہتے مر ربک، بہت ادب سے عرض کرتا ہوں، میرے غوث پاک نے فرمایا تانوں گل کرن دی تمیز کوئی نہیں، چھوٹتے ہی آ کے کہتے ہو مان ربوں کا ماں دینوں کا ماں تقولو فی حق حاضر حاضر. تو میں یہ مسئلہ کسی نے نہیں پڑھایا کہ جب مسلمان کو ملتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں. مدینے کے تاجدار نے سبق پڑھایا ہے، فرشتوں کو بھی کھینچ لیتے ہیں.
تمہیں مسئلہ نہیں بتایا؟ اب صاحب اقتباس الانوار لکھتا ہے کہ معافی مانگ کے جان چھڑائی. پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں، جلا کے راکھ نہ کر دوں تو داغ نام نہیں. حضور کے غلام ہیں. فرمایا آتے ہی تم نے سوال کر دیا من ربک ما دینک، سلام کیوں نہیں کہا؟ تمہیں قرآن شریف نہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. ترجمہ آئے نہ آئے سبحان اللہ ضروری ہے. اللہ کریم فرماتا ہے جب تمہیں کوئی ملے اور وہ سلام کرے وہ چپ کر کے نہ آئے. مسلمانوں کو سلام کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میں صحابہ کرام تو بہما یوں خوش نصیب ہیں، میں یوں بھی خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ جب سرکار کی خدمت میں حاضر آتے چلتے چلتے کبھی ملاقات ہوتی تو حدیث شریف میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما یبدأ بالسلام. اکثر و بیشتر حضور پہلے سلام خود فرماتے تھے. تو جب سرکار نے فرما دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ تم پر سلامتیاں ہوں، ہے کوئی فرشتہ کہ جن پر حضور سلامتی کی دعا کرے آ کے عذاب دے جائے؟ ہے کوئی فرشتہ جس کو مصطفیٰ سلام کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ؟ سعد بن ربیع حضور کے صحابی ہیں. سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، سعد بن ابی وقاص، سعد بن ربیع. یہ سعد بن ربیع ہیں. میرے آقا علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، خیال مبارک ہوا نیت پاک ہوگی کہ ان سے ملے. جب پہنچے تو اس کے دروازے پر آپ نے جا کے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا یہ فرمائیں سرکار علیہ السلام کی آواز کو پہچاننے میں صحابہ کرام سے غلطی ہو سکتی ہے؟ میں قسم کھا کے کہتا نہیں ہو سکتی، کیونکہ محبوب جیسا لہجہ کسی کا ہے ہی نہیں، سرکار جیسے الفاظ کسی کے ہے ہی نہیں، آقا کریم علیہ السلام جیسی زبان کسی کی ہے ہی نہیں. اور وہ زبان کتنی عظیم اور پیاری ہے کہ رب کریم نے پورا قرآن اس زبان سے ظاہر کرایا ہے. تو اگر سچ بول دے تو بخشا جائے. جن کی زبان پاک سے 30 پاروں کا قرآن شریف آئے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ جنت میں جائیں گے، یہ ضرور کہوں گا کہ جب جنت میں قدم رکھیں گے تو جنت کی قسمت بن جائے گی. باقی کائنات جنت میں جائے تو ان کا بھلا، میرے آقا قدم رکھے تو جنت کا بھلا ہے، جنت کا بھلا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھ کہتے میں گھر میں ہی تھا، میں گھر میں بیٹھا تھا، میں نے آواز بھی پہچان لی یہ سرکار کے سامنے وعلیکم السلام وعلیکم. اور ساتھ یہ بھی میں مٹا دوں ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ میں آہستہ کہوں گا تو وہ نہیں سنیں گے. یہ بھی عقیدہ نہیں ہے کہ آہستہ کہیں گے تو وہ نہیں سنیں گے. ارے وہ سننے کی بات کرتے وہ تو دل کی دھڑکنوں سے بھی واقف ہے، دل کی دھڑکنوں سے بھی واقف ہے، ان سے تو کچھ چھپا ہی نہیں ہے. اپنے ذوق پہ کیونکہ سرکار کا حکم ہے کہ ایک مرتبہ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر جواب آ جائے ٹھیک ہے، دوبارہ کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر بھی جواب نہ، تیسری مرتبہ کہو یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی
حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. اللہ کریم فرماتا جل شانہ جب کسی بھی گھر میں جاؤ تو مت داخل ہو جاؤ، پہلے سلام کرو، اجازت مانگو، سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو. اور پھر عقیدے کی وضاحت کے بغیر میں کیسے جاؤں؟ یہ فرمایا نا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. اپنے گھر کے بجائے کسی کے گھر میں اجازت مانگے بغیر، سلام کیے بغیر نہ جاؤ. اب بتاؤں محدثین کا کیا مسئلہ تھا، صوفیاء کا کیا مسئلہ ہے؟ فرماتے ساری کائنات حضور کا گھر ہے، ہر امتی میرے آقا کا روحانی بیٹا ہے، حضور کے لیے کوئی گھر اجنبی ہے ہی نہیں. اللہ فرماتا ہے اپنے گھر جاؤ بے شک سلام نہ کہو، لیکن جب دوسرے کے گھر جاؤ تو اجازت بھی مانگو، سلام بھی کرو. اگر حضور سلام نہ بھی فرمائیں تو حرج کوئی نہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ غریب امتی محروم کیوں رہ جائیں؟ اگر میں سلام نہ کہوں گا تو وہ محروم رہ جائیں گے، ان کے ساتھ پہ عزت کا تاج کیسے آئے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہ کرے کرو، ٹھیک ٹھاک ہے، سلام ہو رہا ہے، یہ پتہ نہیں کھلا بہاؤں بجا بہاؤں کہ سلام کرتا ہے. یہ جڑا سرکار دی سنت چھڑتا بجے ہی دینا، سلام نہیں، یہ سلام نہیں. زبان سے کہو السلام علیکم. رب نے زبان اسی لیے دی ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا چلتے ہوئے جب کوئی غلام سامنے آتا تو اس کے بولنے سے پہلے سلام خود فرماتے. یہ تو بزرگوار ہیں، یہ تو نوجوان ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جب سامنے آتے تو حضور ان پر خود سلام فرماتے. اور قسم لے لو، لکھا نہیں پڑا لیکن میرے دل کی کتاب میں ہے کہ جس کو میرے آقا نے السلام علیکم کہہ دیا وہ بچہ بے ایمان نہیں ہوا، وہ بے ایمان نہیں ہوا. جس پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مہر لگ جائے وہ قرآن بھی ہو تو کینسل نہیں ہوتا، کرے تو حکومت وقت اتھارٹی سے کرے تو خدا تو مصطفیٰ کی مہر کو رد کرتا نہیں تو یہ کینسل کیسے ہوگا؟ کیونکہ میرے آقا کے بعد کوئی رسول آنے والا تو مہر حضور کی چلتی ہے، مہر سرکار کی چلتی ہے. حضور کی مہر لگے گی تو کام بنے گا. لباس پہ مہر حضور کی لگے گی تو کام بنے گا. چہرے پہ حضور کی مہر لگے گی، چہرے پر حضور کی مہر لگے گی تو کام بنے گا. بات پر حضور کی مہر لگے گی تو بات بنے گی. تیرے سجدے پر مصطفیٰ کی مہر لگے گی تو کام بنے گا. تیرے سجدے کو کون پوچھتا ہے؟ تیرے قیام کو کون پوچھتا ہے؟ تیرے رکوع کو کون پوچھتا ہے؟ تیرے ذکر کو کون پوچھتا ہے؟ لگاؤ مہر میرے مصطفیٰ کے نام کی علیہ السلام. اب قرآن شریف میں تو فرما دیا. اچھا حضرت ربیع کی بات میں ابھی لوٹا، اگر یاد رہا، نہیں تو آپ یاد کرائیں گے تو لوٹوں گا، ورنہ اللہ کی سپرد ہے. میرے آقا نے جب کتابیں تو تھیں نہیں، سرکار کی بعثت شریفہ ہوئی، پھر آپ 13 سال کے بعد مدینہ عالیہ چلے گئے، 10 سال وہاں رہے. کتابیں تو نہیں تھیں، پرنٹڈ میٹر تو نہ تھا، کوئی مطبع نہیں تھا جہاں حضور کے سنت کے مسائل لکھے ہوتے. تھا اگر ہو تو میرے علم میں اضافہ کرو، میں آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے سلام کروں گا. وہاں کوئی کتب خانہ نہیں ہے، وہاں کوئی مطبع نہیں ہے، وہاں کوئی مکتبہ نہیں ہے. تو صحابہ کرام مسائل کیسے یاد رکھتے تھے؟ کیسے سے یاد رکھتے ہیں؟ حضور میرے آقا علیہ السلام کے غلام کیسے مسائل یاد رکھتے ہیں؟ اگر صحافتہ کی حدیث یاد ہے تو مسئلہ حل ہے. وہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں صلو کما
رکوع پہ، سجود پہ، قیام پہ، تشہد پہ، ذکر پہ، دعا پہ مور مصطفیٰ کی ہوگی تو کام بنے گا۔ کیا بنا پھرتا ہے؟ یہ بھی ہماری عالم اسلام کی بدبختی ہے کہ جو ہم پہ مسلط ہوتے ہیں ان کے بوتھے صاف ہوتے ہیں۔ کسی کو سرکار کی سنت کا احترام نہیں ہے، کسی کو حضور کی سنت سے پیار نہیں ہے، اور ہم نے تو ان بابوں نیکوں کا ذکر سنا ہے، کہتے جی کرما والے بابا جی تو پہلی صاحب چھوٹی داڑھی والے نو کھلون ہی نہیں دیندے سارے مننے ہوئے دی دا کی پوچھنا، چھوٹی داڑھی والے نو پہلی صاحب نہیں کھلون دیندے۔ یہ خدا کی مخلوق کو ذلیل نہیں کرنا تھا، یہ انہیں احساس دلانا تھا کہ بے وقوف یہ تو گندگی کا ڈھیر ہے، ادھر نہیں جاتے پھولوں کے ڈھیر پر آتے ہیں۔ جی پھول کیا ہے؟ گلستان کیا ہے؟ مصطفیٰ کا دین ہے، اور پھول کیا ہے؟ حضور کی سنت ہے۔ اگر تم خدا کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہو تو یہ پھول لے کر آؤ۔ ہوش کرو، بدلو تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی رحمت سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی۔ اچھا ذرا لفظوں پہ بات تھوڑی سی ہو جائے، صلو کما اصلی، یہ نہیں نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، اگر ہو تو مجھے دکھاؤ۔ مجھے آج تک حدیث نہیں ملی کہ حضور نے فرمایا ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ کیوں؟ محبوب جیسی نماز تو کوئی پڑھ سکتا ہی نہیں ہے، حضور علیہ السلام جیسی نماز تو کوئی پڑھ سکتا ہی نہیں۔ کیا فرمایا؟ کما رأیتمونی اصلی، اور جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، پڑھتا ہوا۔ تو پھر محبوب علیہ السلام کو دیکھنا یہ عبادات پہ خدائی قبولیت کی ریکومنڈیشن کی مہر ہے۔ جس عبادت پہ ان کی مہر ہوگی وہی قبول ہے، جس سجدے پہ ان کی مہر ہوگی وہی قبول ہے، جس رکوع پہ ان کی مہر ہوگی وہی قبول ہے۔ اگر ان کی سنت کی مہر نہیں ہے تو جسٹ مین ریجیکٹڈ، وہ کبھی قبول نہیں ہوتی۔ قبولیت مصطفیٰ پاک کے اشاروں کا نام ہے، حضور کے اشارے سے ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بار نہیں آئے، دوبارہ فرمایا، تیسری بار فرمایا۔ جب تیسری بار کے بعد چونکہ آپ واپس آ جانا تھا، ایک دم دروازہ کھلا، سعد بن ربیع قدموں پہ، قدموں پہ۔ بندہ خدا، میں نے تجھے سلام کیا اور تو آیا نہیں۔ عرض کی آقا میں کہہ دوں، پھر بات کہہ دوں؟ میں قسم کھا کے کہتا ہوں حضور کی محبت کی غلطی نہیں ہوتی، حضور کی محبت میں غلطی نہیں ہوتی، ورنہ غلطی تو تھی۔ وہ تسلیم بھی کر رہے ہیں، میرے آقا نے نہیں فرمایا تو تو مجرم ہے۔ میں نے 3 مرتبہ مجھے کہنا پڑا تو پہلے کیوں نہیں آیا؟ اور محبت سے کہا تھا چپ کر، قسمت یاوری کر رہی ہے، یہ تو ایک بار سلامتی کی دعا کریں بیڑا پار ہے، یہ 3 بار کریں گے تیرے پر۔ تو جس کو سرکار 3 بار کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سرکار کی امت یعنی سنی، یہ میں کبھی کبھی اس لیے یاد کرا دیتا ہوں، آپ کو بھول جانے کی عادت ہے۔ حضور کی امت یعنی یا رسول اللہ والے،
میرے آقا علیہ السلام کی امت یعنی حضور کا سے پیار کرنے والے یہ پیار والے ہی ہیں. حضور کے سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر یہ فقیر آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ کہے تو جو جواب نہیں دے گا مجھے تو تکلیف ہوگی. حد ہو گئی یار, کمال ہے, میں نے تجھے سلام کیا تو نے جواب ہی نہیں دیا. یہ تو کروڑوں سلام ہو, کروڑوں کی بھی کوئی حد ہے, ان کی عظمت تو بے حد ہے. غلام کو 3 مرتبہ سلام, ایک بار, دوسری بار, تیسری بار بار آئے, ناراض نہیں ہوئے. فرما کیا بات ہے, جانتے ہیں بات کیا ہے, اس کی زبان سے اگلوا کر بورے والے کے سنوں کو سنا رہے ہیں. عرض کی میرے آقا جواب تو میں نے پہلی کا بھی دے دیا, پہلا بھی سنا, دوسرا بھی سنا, تیسرا بھی سنا, تو جان بوجھ کے چپ رہا. جلدی اب آیا ہوں اس لیے کہ میری قسمت والی ہے. سرکار کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جب سرکار نے مجھے سلام کہہ دیا تو اب عذاب نہ رہا, جہنم نہ رہی. سنا دوں اپنے محبت والوں کو یہ بات بھی کہ معراج کی شب میرے آقا علیہ السلام نے جنت کی سیر کی, جنت کی سیر کی, جنت کی. اب احمد رضا بولتا ہے وہ میں کیسے نہ سنوں. جنت کی سیر کی. حضرت تعالیٰ میں بھی سوچتا رہا کہ پتہ نہیں یہ ایک بریلوی بابا کیا کہتا ہے. جب یہ حدیث شریف پڑھی تو سمجھ آ گئی. یہ کہتا ہے وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں. میں سنتا رہا کہ مدینہ عالیہ میں لالا زار کون سا ہے جہاں سرکار جائیں گے. مکہ شریف میں لالا زار کہاں ہے جہاں جائیں گے. اور احمد رضا کس کو کہہ رہا ہے, وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں. تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار. یہ محبت کا فتویٰ ہے. ساری دنیا میں رونق ہوتی ہے بہار سے, بہار کو رونق ملتی ہے مصطفیٰ کے قدموں سے. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. میرے آقا جنت میں تشریف لے گئے, معراج کی شب جنت میں تشریف. اپنے ذوق کو بیان کیے بغیر میں کیسے جاؤں. سڑک پہ پڑا کنکریٹ نہیں کھیلے ہیں, اہل اللہ کے قدموں میں بیٹھ کر وہ موتی روڑے ہیں جن کو فرشتے بھی سلام کرتے ہیں. میرے آقا نے جنت کی سیر کی. گویا رب فرما پیارے محبوب جنت تیرے غلاموں کی ہے, ذرا دیکھ تو جا, میں نے تیرے ممتوں کے لیے جنت کیسی اچھی بنائی ہے. حضور کو لے نوریا ہوں, یہی اشارہ ہے نا, لے نوریا ہوں من آیاتنا, ہم تجھے دکھائیں. لے بے نیاز کو کیا ضرورت پڑی ہے, بے نیاز کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ محبوب کو دکھائے. بے نیاز ہے, جیسی جنت چاہے بنائے, جیسا جنتی درخت بنائے, جیسے نہر بنائے, دودھ کی نہر, پانی کی نہر, جی شراب طہور کی نہر, اور جناب محترم شہد کی نہر, جیسے چائے بنائے. دکھائی کیوں؟ طوبہ کا درخت جیسے چائے بنائے, جنتی محل جیسے چائے بنائے. دکھائی کیوں؟ اس لیے دکھائیے محبوب
یہ میں نے تیرے غلاموں کے لیے بنائی ہے، ذرا آ کے دیکھ جا، تیرے منگتوں کو عادت ہے جہاں تیرے قدم لگ جائے وہ اس سے پیار کرتے ہیں۔ رب نے مصطفیٰ کو بلا کے جنت کی قیمت بڑھا دی ہے۔ جنت میں بلا کر جنت کو حضور کی منگتوں کے لیے قیمتی بنا دیا۔ پڑھو آواز، جنت نہ دے نہ دے، جنت نہ دے نہ دے، تیری رویت ہو خیر سے۔ جنت دیں نہ دیں یا رسول اللہ، آپ نظر آ جائے بس ہمیں اور کوئی شے چاہیے۔ جنت نہ دیں نہ دیں، تیری رویت ہو خیر سے، جنت نہ دے نہ دے، تیری رویت ہو خیر سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے۔ بے ادبی جنت کی بھی نہیں کی ہے، شکر تو کہہ ہی دی ہے۔ شہد حضور کا حسن ہے، شہد حضور کا حسن ہے۔ جنت بھی ہاں شکر بھی میٹھی ہے پر شہد کا حسن اپنا ہے۔ جنت بھی حسین ہے پر مصطفیٰ کے قدموں کی دھول کا حسن اپنا ہے۔ شربت نہ دے نہ دے، تو کرے بات لطف سے، اس گل کے آگے کس کو ہوس برگو بر کی ہے۔ بات تو میں وہ کرنے لگا تھا، احمد رضا کے در کو نہ چوموں تو میرا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ سبق وہیں سے ملا ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، حضور نے جنت کی بولو، لیکن مجھے آج تک کوئی روایت نہیں ملی۔ اللہ کا فضل و کرم ہے الحمدللہ، اپنے اکابر کا فیض ہے۔ فقیر حکیم نے مقدور بھر صحاح ستہ کی زیارت کی ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد، ابن ماجہ، سنن نسائی سب پڑھی الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس کے علاوہ الترغیب والترہیب کی بھی زیارت کی ہے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ فقیر کے پاس کنز المال بھی ہے۔ یہ خدا کی نعمت کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، لیکن آج تک نہیں پتا چلا کہ حضور جہنم میں بھی سیر کے لیے گئے کہ نہیں گئے۔ اور چلتے چلتے فقیر کو ایک روایت مل گئی، اللہ کریم نے فرمایا پیارے جنت کی سیر کر لے، لنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا۔ جب جہنم کی باری تو فرمایا محبوب کھڑے ہو کے ذرا دیکھ لیں تیرے دشمنوں کا مقام کیا ہے، آگے نہ جانا، قلم نہ رکھنا، نہیں تو جہنم رہے گی نہیں۔ یا رسول اللہ آگے نہ جانا، آگے نہ جانا، وہ ہوں گے تو جہنم نہیں رہے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی رحمت سید عالم نور مجسم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، لا تحقرن شیئا، کسی شے کو حقیر نہ جانو ابن سلیم، کسی شے کو حقیر نہ جاننا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے تو حقیر ہوگا تو ہوگا، وہ حقیر نہیں ہے۔ فرماتے اس کے بعد میں نے کسی شے کو حقیر نہیں سمجھا، میں عظیم ہی سمجھتا ہوں کہ رب کریم نے اسے پیدا کیا ہے۔ اور پھر خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہیں حضور کی محبت نصیب ہو گئی۔
سرکار فرماتے دو آدمی جا رہے تھے، یہ حقارت کے لیے بات چل رہی تھی، الترغیب والترہیب میں ہے، یہ جو ہے جو یہ ریاض الصالحین کا حوالہ ہے، یہ کتاب الترغیب کا حوالہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمیں پھول چننے کی عادت ہے، جس گلی سے مل جائے ہم وہیں سے لیتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ دونوں جا رہے ہیں، ایک عابد ہے الذی یعبد اللہ، اور ایک بہی راکن، بڑا عمل میں غیر معیاری ہے، بس یہی کہتا ہوں، عمل میں غیر معیاری ہے۔ دونوں جا رہے ہیں بے فلات، فلات کہتے ہیں جنگل کو، لوکو دک صحرا کو، جہاں کوئی سایہ لینے کے لیے درخت بھی نہیں ہے، جہاں پینے کے لیے پانی کا کوئی چشمہ تو کیا ہوگا، کوئی جھونپڑی بھی نظر نہیں آتی کہ وہاں سے پانی لے لے۔ دونوں جا رہے ہیں کہ عابد کو پیاس لگ گئی، کہانی نہیں ہے، یہ حدیث شریف ہے، سرکار کی حدیث پاک ہے۔ پیاس لگ گئی، اور پیاس بھی اتنی شدید، کچھ وقت تو برداشت کی، لیکن پھر اتنی بڑی کہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ گرمی، سایہ کوئی نہیں، ریت، ریگستان، اسی لیے اللہ کریم نے جانوروں میں اونٹ حوصلے والا پیدا کیا ہے۔ گھوڑا طاقت میں خوب ہوگا لیکن حوصلے میں اونٹ سے کمتر ہے۔ گھوڑا ریگستان میں نہیں چل سکتا، اونٹ چلتا ہے اور خراما خراما چلتا ہے۔ تو مجھے یہ کہنے میں بھی حرج کوئی نہیں، محبوب علیہ السلام کے ملک میں جہاں خانہ کعبہ بنا تھا وہاں ریت ہی تو تھی نا، برابر جانتا محبوب کے آنے جانے کی انشاء ریت ہی تو ہے نا، لہذا اونٹ پیدا کر دیا تاکہ یہ مسراتا بھی جائے اور سفر بھی کرتا جائے۔ حضور نے اکثر اونٹ کو مشرف فرمایا ہے۔ بغلہ شریف، اسے خچر کہتے ہیں، خچر پہ بھی سواری کی ہے سرکار، دراز گوش پہ بھی سواری کی ہے۔ ترجمہ میں نہیں بتاؤں گا، آپ جانیں۔ دراز گوش کا ترجمہ میں نہیں بتاتا، یہ فارسی کا لفظ ہے، اگر پڑھی ہے تو آ جائے گا، نہیں تو نہ صحیح۔ دراز گوش پہ سواری کی ہے، گھوڑے پر سواری کی ہے، اونٹ پہ سواری کی ہے۔ ہاتھی حضور کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوا، اس علاقے میں تھا ہی نہیں۔ وہ پہلے اپنی موت مر گیا، جو فیل والا لے کے آیا تھا نا ابرا، اس کا کھانا وہیں سے خراب ہو گیا، پھر اس علاقے میں ہاتھی آیا ہی نہیں، آیا ہی نہیں۔ خیر میرے دوستو بزرگوارو، وہ بیچارہ بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ اب وہ جو خطاکار گناہگار تھا جس میں بڑی غلطیاں تھیں، اس نے سوچا کہ پانی تو میرے پاس ہے لیکن تھوڑا ہے، اگر میں اس کو پلا دوں تو خود پیاسا مروں گا، ہے میرے پاس تھوڑا سا ہی گلاس ہوگا جتنا بھی ہے، تو چلو ساتھ اکٹھے سفر کیا ہے۔ میں نے کہا پھر تو پیاسا مرے گا، دل میں بات آئی تو دل نے کہا ہو سکتا ہے کہ کسی مقام تک پہنچ ہی جائے، اسے تو بچا لو، اسے تو بچا لو، یہ حقیر نہ سمجھو، پانی تھوڑا ہی ہے، اس کو پلا دو، اس کو پلا دو، یہ تھوڑا سا کام ہو سکتا ہے تیرا بیڑا پار کر دے۔ اسی لیے فرما لا تحقرن شیئا، کسی شے کو حقیر نہ سمجھو۔ تو وہ سوچنے لگا گناہگار خطاکار کہ زندگی تو جیسے گزری ہے، اب یہ شخص یہ پیاسا مر گیا تو میرے لیے شرم کا باعث ہے، جو سنے گا وہ مجھے لعنت ڈالے گا کہ بڑا بے حیا ہے، وہ مر گیا پیاسا اور کچھ تو پانی پلا دیتا اسے۔ اندر والا کچھ اس نے تھوڑا سا نا غیرت دلائی تو کہتا ہے میں نے میں نے اس کے منہ پر چھینٹے مارے اور تھوڑا سا پانی تھا وہ میں نے پلا دیا، اور پانی پلایا تو اسے ہوش آ گئی، ہوش آئی تو اٹھ کے چل دے میرے ساتھ، میں بھی چل دے گا۔ پیاس تو لگی لیکن چلتے چلتے ہم نے وہ صحرا ہم نے طے کر لیا اور آبادیوں میں پہنچ گئے، وہ بھی بچ گیا، میں بھی بچ گیا۔
سرکار فرماتے ہیں ان دونوں کا کیس قیامت کے دن پیش ہوگا، دونوں کا کیس پیش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس عابد سے اس کا حساب ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے سجدے قبول فرما لے گا، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر قبول فرما لے گا، رب کریم اس کی نیکیاں قبول فرما لے گا، حکم ہوگا جنت میں لے جاؤ۔ اب پیش ہو گیا یہ جس کی زندگی کالکھ میں گزری ہے، گناہوں میں گزری ہے، خطاؤں میں گزری ہے، جب اس کا حساب کیا تو فرمایا اس کو لے جاؤ جہنم میں، اذهبوا به اذهبوا به بجہنم، اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ جب وہ لے جانے لگے، حدیث شریف میں آتا ہے، وہ جب لے کے جانے لگے تو خدا کی قدرت سامنے سے اسی عابد کی ملاقات ہو گئی۔ اے اللہ والو، اے ایمان والو، سنیوں، چلتے چلتے بھی بزرگوں کے مزار کو سلام کر کے جایا کرو۔ ان کو دروازے پہ آنے والوں کی بڑی شرم ہے، ان کو بڑی شرم ہے۔ تو وہ سامنے آ گئے تو اس کے پکڑ کر فرشتے لے جا رہے ہیں، تو اس نے بربلا کہا نام لے کر جو ایھا العابد، اے عبادت گزار، اتعرفنی اتعرفنی، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ فرمایا جانے تو کون ہے، عرصہ ہو گیا، جانے تو کون ہے؟ کہتا ہے انا الذی آثرتک علی نفسی یوم المفازہ، یاد ہے جنگل کے سفر کے دن میں نے پانی کے لیے تجھے ترجیح دے دی، آپ نے پیا، تجھے پلا دیا، تیری جان بچ گئی، یاد ہے؟ ہاں کہتا یاد ہے، کہتا میں وہی ہوں، میں وہی ہوں، یہ یاد کراتا ہے۔ اور نیکی کو حقیر نہ جانو، چاہے پانی کا گھونٹ ہو، یہ بھی کام دے گا۔ اور 11ویں شریف کے تبرک میں تو لوگ مٹکوں کے مٹکے دودھ پلا دیتے ہیں، اور یہ لوگ بے حیا بکتے ہیں کہ کچھ نہیں بنتا۔ اور پاگلوں، ایک گھونٹ اتنا کام کرتا ہے، اس کا دودھ کیسے کام نہیں کرے گا؟ آپ پہچان گئے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ یا رب، اب وہ تو کھینچے لے جا رہے ہیں فرشتے، فرشتے کمزور ہیں کہ طاقتور ہیں؟ ذرا تھوڑا سا مجھے بھی سبق دے دینا، کیونکہ آپ کو بھی علم ہے، فرشتے طاقتور ہیں کہ کمزور ہیں؟ جبریل میں اتنی طاقت ہے کہ ایک پر پہ 5 شہر، لوط علیہ السلام کی بدکار قوم کے 5 شہر اتار دیے۔ تو کتوں آ گئے ہیں؟ ایدے نال آئے پی ادھر کھڑے کھپر پہن۔ حضرات گرامی، گزارش یہ ہے، یہ میرے پرانے مقتدی کا بیٹا ہے، اس لیے ذرا میں نے اس کو دیکھا ہے، اگر آپ بھی ملتے رہے تو پھر کم از کم مجھ فقیر کو یاد تو رہتا ہے کہ یہ میرے نماز کے ساتھی ہیں۔ یہ مل بیٹھنا بڑا عظیم ہے، معمولی نہیں ہے، بڑا عظیم ہے۔ میں آپ کو پیار سے دیکھتا ہوں، میری کوشش کروں، آپ کو محبت سے دیکھتا ہوں، مجھے بخشش کی ذریعہ ہے۔ آپ سنتے ہیں، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اتعارف ہونی، میں وہی ہوں۔ عرض کی مولا اس کا مجھ پر حق ہے۔ وہ فرشتے لے کے جا رہے ہیں، تو ان کا کیا بنا؟ حدیث شریف میں آتا ہے، وہ کہتا ہے یا ملائکۃ ربی احو، یہ بکتا ہے کہ ولی کر کچھ نہیں سکتا، ولی اشارہ کرتا، فرشتہ جا نہیں سکتا۔ حدیث شریف ہے، الترغیب والترہیب میرے پاس ہے، کوئی دیکھنا ہے تو دکھا سکتا ہوں، پھر بھی نہ مانے تو جوتے۔ ملائکہ رک جاؤ، فرشتے رب کریم کے حکم کے بغیر تو نہ جاتے ہیں نہ آتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے وہ رک جائیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ولیوں کا حکم یہی نہیں چلتا، قیامت میں چلے گا۔
کے باقی عہدے کینسل ہو جاتے ہیں، ولایت کا عہدہ کینسل نہیں ہوتا۔ ولایت نبوت کا سایہ ہے، محبوب کی نبوت بھی کینسلیبل نہیں، فرید کی ولایت بھی کینسلیبل نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ کہوں رک جاؤ، مجھے یہی سمجھ آتی، رب نے فرمایا گیا رک جاؤ، میرا ولی کہہ رہا ہے رک جاؤ، رک جائیں گے۔ یا رب ان لہو علیہ یدن، یا اللہ اس کا مجھ پہ حق ہے۔ ایک مرتبہ مجھ پہ مصیبت آئی تھی، اس نے مجھے پانی کا گھونٹ پلا دیا تھا، میری جان بچ گئی۔ اس نے مجھے پانی کا گھونٹ پلایا، یہ ناول نہیں ہے، حدیث شریف ہے، دیکھنے والے کو دکھا سکتے، ذمہ داری کی بات ہے۔ مولا اس کا مجھ پر حق ہے، مجھے پیاس نے ستا رکھا تھا، اس نے مجھے پانی کا 2 گھونٹ پلا دیا، میں بچ گیا۔ تو فرمایا تو اب کیا کہتا ہے؟ عرض کی آقا حد ہولی، اس کو فرشتوں سے چھڑا کر میرے سپرد کر دے۔ چومو ولیوں کے قدم، چومو اللہ کے بندوں کے قدم، اللہ والوں سے تعلق پیدا کرو، اللہ والوں کی خدمت میں بیٹھو، اور یہ دنیا دار یہاں بھول جاتے ہیں، یہ قیامت میں بھی نہیں بھولیں گے۔ اس نے مجھے پانی پلایا تھا، یا اللہ میری سپرد کر دے، حبلی اسے میری سپرد کر دے۔ اللہ فرماتا قد وہبتہ لک او کما، وہ فرشتے چھوڑ دو، پکڑ لے، فرشتوں سے چھوڑ دو، اسے کہتا پکڑ لو، فرشتوں سے کہتا چھوڑ دو، اسے کہتا پکڑ لو۔ تو پھر پتا چلا فرشتوں کے پکڑے کو یہ ولی چھڑا سکتا ہے، اور فرشتہ نہیں پکڑ سکتا اگر خدا نہ فرمائے۔ تو پھر بات یہی ہے کہ محمد کی خدا کے جس کو پکڑے چھڑائے محمد، محمد کے پکڑے چھڑا دے نہیں سکتا۔ چھوڑ دو، پکڑ لے، پکڑ کے وہ کہتا آ جاؤ، خود بھی جنت میں اسے بھی جنت میں۔ گھونٹ تو پانی کا ایک ہی تھا نا۔ میرے آقا جو فرما رہے ہیں کہ کسی نیکی کو حقیر نہ جانو، اتنی سی نیکی نے ڈوبتے کو تیرا دیا، جہنم میں جاتے کو بچا لیا۔ فیصلہ خدائی ہے کہ یہ جہنمی ہے، لیکن اپنے بندے کے کہنے پر فیصلہ بدل دیا۔ اللہ والوں کی بڑی شان ہے، کسی شے کو، کسی ایمان والے کو، کسی سنی کو حقیر نہ سمجھو۔ یہ حضور کا غلام ہے اور میرے آقا کے غلاموں کی بڑی شان ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔